سر آپ اپنے ارد گرد موجود ہر بندے کو بڑا اسپیشل فیل کرواتے ہیں اور آپ اس پہ اتنا یقین رکھتے ہیں جتنا اس کو خود اپنے پہ یقین نہیں ہوتا. سر یہ کس طرح آپ کر لیتے ہیں؟ اچھا شعیب صاحب، ایک بات بڑے سمجھنے والی بات جو میں کہوں، یہ ہر مقرر اسپیکر، مبلغ، پریچر کے لیے یہ نقطہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ میری طرف سے چھوٹا سا گفٹ ہے تمام مقررین کے لیے، اسپیکرز، ٹرینرز کے لیے اور اصلاح کرنے والے تمام لوگوں کے لیے. جب بھی آپ سامنے والے کو بدلنا چاہتے ہیں اور آپ نفرت سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نہیں بدل سکتے. بڑی دنیا وہ تعصب رکھ کے، یعنی جس کو برا سمجھتی ہے، بھائی کسی کی عادت بری ہو سکتی ہے، کسی کا گناہ ہو سکتا ہے، گناہ گار یا غلط بندے کو اتنی گنجائش ضرور دیجیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے. ہم کیا کرتے ہیں، آپ کیونکہ کہیں ٹیم کے ممبر بھی ہیں تو میرے قریبی لوگ جانتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے اس مزاج سے اختلاف ہے. بالکل. میں نہیں کہتا اس بندے سے اختلاف ہے، میرا اس مزاج سے اختلاف ہے. اب وہ مزاج میں آپ کو کچھ مزاج گنواتا ہوں جو میں نے 2 منٹوں میں اس کو اگر میں پرسائز کروں، میں کہتا ہوں مجھے بے قدرہ بندہ اچھا نہیں لگتا. اب بے قدرہ بندہ نہیں، اصل میں بے قدری کا مزاج اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی. مجھے وہ لوگ جو رابطہ ختم کر کے ایمبیگوٹیز کریٹ کریں اپنے مائنڈ میں اور پھیلانے لگ پڑے، مجھے اچھے نہیں لگتے. مطلب بدگمانیاں پیدا کرنا، مجھے یہ مزاج اچھا نہیں لگتا. مجھے یہ مزاج مناسب نہیں لگتا کہ آپ نے کسی سے فائدہ لیا ہو اور آپ کچھ عرصے بعد وہ اکنالوجی نہ کریں. میں اپنا سیکرٹ بتاؤں اگر اس اسکرین پہ سب دوستوں کو، میری زندگی کے وہ راز یا وہ سیکرٹس جن سے مجھے بڑا فائدہ ملا، بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا، اس میں ایک راز یا ایک عادت یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اکنالج ضرور کیا. میں نے ڈھونڈا ہے جہاں موقع ملا ہے، کسی میڈیا پہ بیٹھ کے میڈیم یوز کرتے ہوئے، کہتے ہوئے، عملی طور پہ، فزیکلی، جو میں اکثر اپنی کلاسز میں کہتا ہوں کہ میں اپنے کسی استاد جس سے میں نے سیکھا ہے اس کی طرف میں خالی ہاتھ نہیں کیا. بالکل. وہ علامت ہے کچھ لے کر جانا کہ میں اکنالج کر رہا ہوں کہ اس سے میں نے کچھ سیکھا ہے. یہ علامت ہے کہ میں اس کا قدردان ہوں، اس نے میری زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے بڑی دنیا کا کہ ہم لوگ اپنے کہے سے، اپنے کیے سے لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کرونا ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے. کرونا دنیا کا بڑا کرائسس ہے. کچھ دنیا میں آٹے میں نمک ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں کرونا کے کرائسس نے اور اس 1 ماہ نے بدل کے رکھ دیا، ہم بالکل تبدیل ہو گئے. لیکن آپ کو بڑے مہربان ایسے ملیں گے جو اتنے بڑے کرائسس اور اتنے بڑے لاک ڈاؤن کے بعد بھی نہیں بدلے. اللہ کے بندوں، لوگوں کو موت کا خوف، کرونا کا کرائسس، لاک ڈاؤن، دنیا ساری رک گئی، یہ نہیں بدل سکا تو کیا گارنٹی آپ کی بات بدل دے؟ آپ کو دل بڑا رکھنا چاہیے. خبر نہیں ہے آپ کی آج کہی ہوئی بات کل کو کب رنگ لے آئے، کل کو کس وقت کسی کا بدلاؤ اس میں بدل جائے. آپ اپنی بات کو کہہ کے مکمل پھر اللہ پہ چھوڑیں، دعا بھی کریں. کیونکہ جس سے محبت آپ کرتے ہیں، جس کو نصیحت آپ کر رہے ہیں، محبت کرتے ہیں نا، آپ اس کی اصلاح چاہ رہے ہیں، پھر اس کے لیے دعا بھی کریں. دعا محبت کی بہترین شکل دعا ہے. محبت اگر اس کی شکلیں ہیں نا، ایک جنس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. گندم کی شکل آٹا بھی ہے، اس کی شکل دلیا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی شکل بسکٹ بھی ہے، اس کی شکل روٹی بھی ہے. اسی طرح محبت کی سب سے بہترین شکل اگر کوئی ہے، میں نے ڈھونڈی، وہ دعا ہے کہ آپ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اس پہ مہربانی فرما. آپ نفرت سے کسی کو بدل نہیں سکتے. تو یہ راز میں نے بڑی محنت سے سمجھا، جو پریچرز کو، ٹرینرز کو، سپیکرز کو سمجھنا چاہیے کہ تبلیغ اور بات کرنے سے زیادہ ضروری چیز وہ محبت کا تعلق ہے، وہ محبت اور کنیکشن ہے. اگر آپ کے پاس وہ محبت ہے تو پھر آپ کا تھوڑا کہا بھی اثر کرتا ہے. اگر آپ نفرت کرتے ہیں، آپ اس سے بدل نہیں کسی کو سکتے، خود سے دور کر دیں گے. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن تھا. سید اسرزدہ پوچھتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے اہم ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ شعیب، یہ سوال ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اس کا جرنل جواب دینا شاید میرے لیے آسان ہے کہ میں اپنی ٹریننگز میں، کلاس رومز میں جب ترجیحات پڑھاتا ہوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں کتنے غیر معمولی سوال ہیں. یعنی سماج میں اس طرح کے سوالوں کا آنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے
کہ لوگ کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں ان باتوں کو. تو میں جب کلاس روم میں ترجیحات پڑھاتا ہوں تو جرنلی میں کہتا ہوں کہ آپ کی ٹاپ پریورٹی آپ کا ایمان ہے, آپ کی ہیلتھ ہے, آپ کی اپنی ذات ہے, آپ کے رشتے ہیں, آپ کے اپنے ہیں, یہ سب چیزیں آپ کی پریورٹیز ہیں. لیکن اسی کے ساتھ میں اگلی بات اگر کہوں, آپ کی ترجیحات سچویشن ٹو سچویشن بدلتی ہیں. اچھا, کچھ ہیں آپ کے لانگ ٹرم گولز جو آپ کہہ لیجئے کہ ارجنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ ہے, جو سیکنڈ کوارڈرنٹ ہم اسٹیفن کوے کا پڑھاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ارجنٹ نہیں ہوتی لیکن امپورٹنٹ ہوتی ہیں, آخر کار آپ نے وہاں پہنچنا ہوتا. وہ تمام چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں, ارجنٹ نہیں ہیں, وہ ہر وقت کی ترجیح ہے آپ کی. میں روز سیکھوں گا, میں روز وقت پہ کھاؤں گا, میں نیند پوری کروں گا, میں روز رشتے نبھاؤں گا, میں ہیلتھ کا خیال رکھوں گا, میں اپنے نالج کو مینیج کروں گا, اپنے ایمان کی حالت کو مینیج کروں گا. یہ لانگ ٹرم ہے چیزیں, ساری ارجنٹ نہیں ہے. باقی ارجنٹ کا کیونکہ فیکٹر تو موجود ہے, سو ارجنٹ کے فیکٹر موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ نئی ترجیحات کو لے آتی ہیں, یا کچھ چیزیں جو آپ کی ترجیح میں نہیں تھیں وہ ٹاپ پریورٹی پہ چلی جاتی ہیں. مثلا آپ کا کوئی قریبی رشتہ اگر وہ کسی پرابلم کا شکار ہے تو آپ سارے کاموں کو ایک طرف دھرتے ہیں اور آپ اس کی مدد کے لیے, تو وہ مدد کرنا ترجیح پہ چلا گیا. کوئی کرائسس آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بڑی اہم چیز. ایک دن مجھے کال آئی گھر سے اور میری مسز نے کہا کہ جی آج بچوں نے یہ مل کے چھوٹی سی ایک پارٹی رکھی ہوئی ہے اور بچوں نے ایکٹیویٹی رکھی ہے. میری وہ پریورٹی پہ چلی گئی کہ اگر میں اہم نہیں سمجھوں گا بڑا کام خراب ہو جائے گا. سو ترجیحات دن بدلنے, وقت بدلنے اور نئے واقعات کے آنے سے بدلتی رہتی ہیں. لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, بڑے لوگ جنہوں نے کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے ان کی جو ٹاپ پریورٹیز ہیں, الٹیمیٹ ویلیوز ہیں ان کی, یا الٹیمیٹ پریورٹیز ہیں ان کی, یا الٹیمیٹ امپورٹنٹ ہے لائف کے, وہ نہیں بدلتے. یعنی جو اپنی اصل منزل کو بھول جائے وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. سو ٹریک پہ رہنے کے لیے لائف کی پریورٹیز کو لکھ کے رکھنا, یاد دہانی کے لیے دہراتے رہنا, اس کے بارے میں بات چیت کرنا, یہ بڑا ضروری ہے.